ٹھہرے ذرا. اندر گئے غار میں جا کے دیکھا, اس کو صاف کرا, کوڑا کرکٹ کنکڑ پتھر سب صاف کیا اس کو وہاں, اور جو دیکھو سوراخ تھے ان سوراخوں کو بھرا, کپڑا پھاڑ کے وہاں بھرا تاکہ کوئی اس میں کوئی کیڑا نہ آ جائے, کوئی کچھ نہ آ جائے. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے جب دیکھا, اطمینان ہو گیا کہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا, کہ رسول اللہ اندر تشریف لے آئے, اللہ کے رسول اندر تشریف لے آئے. وہ 3 دن اس غار میں 3 دن 3 راتیں آپ نے اس میں گزاری ہیں. اور جب اس کے اندر آ گئے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ران پر سر رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں. آپ کو نہیں آپ جی آپ آرام فرمائیں. آپ نے اپنا سر مبارک حضرت سیدنا ابوبکر کے ران پہ رکھا اور آپ سو رہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ سو گئے تو ہوتا کیا کہ وہاں ایک دیکھا کہ ایک سوراخ میں سے جو رہ گیا تھا, ان کی نظر سے بچ گیا تھا, وہاں سے ایک موذی جانور, بعض جگہ سانپ لکھا ہے بعض جگہ کچھ اور لکھا ہے, تو ایک موذی جانور نکلا. تو حضرت ابوبکر نے یہ سوچ کے کہ کہیں اللہ کے رسول کو نقصان نہ پہنچا دے, اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا وہاں پر. اب ظاہر ہے وہ تو موذی جانور ہے, اور بعض جگہ تو لکھا ہے وہ زیارت کے لیے آیا تھا حضور کی. اس موذی جانور کے لیے جب پیر لگایا تو اس نے کاٹا. اب جب اس نے ڈسنا شروع کرا حضرت سیدنا ابوبکر کے, تو ان کے آنکھوں سے آنسو, بول نہیں سکتے تھے, چیخ نہیں سکتے تھے, ہل نہیں سکتے تھے, اللہ کے رسول اٹھ نہ جائیں. تو اس تکلیف کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو نکلے, اور وہ آنسو نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پہ گرے ہیں. اکلوتے صحابی جس کے آنسو حضور کے رخساروں پہ گرے, اکلوتے صحابی جن کے رانوں پر سر رکھ کر حضور سوئے ہوں, اکلوتے صحابی جس کے کاندھے پر یعنی پٹی جس کو کہتے ہیں پیٹھ پہ اللہ کے رسول چلے ہوں, اکلوتے صحابی جس کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی ہو. حضور تو خود امام تھے, آپ نے آخری نمازیں غالباً 17 نمازیں سیدنا ابوبکر کے پیچھے پڑھی ہیں. ایک ایسا یار اللہ نے ان کو دیا تھا. اللہ ایسا دوست کسی کو دیتے ہیں, اللہ کرے ہمیں بھی ایسا کوئی دوست مل جائے, ہم بھی کسی کے ایسے دوست بن جائیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آنسو گرے تو اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کیا بات ہے, آپ گھبرا گئے, دوست تھے نا بچپن کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹی تھی. حضور 20 کے تھے تو یہ 18 کے تھے, اس طرح یہ فرق تھا. تو آپ نے کہا کیا بات ہے ابوبکر, تو اب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ بتا دی, اب تو اٹھ گئے نا تو بات بتا دی. تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ نے اپنا آب دہن اس جگہ لگایا, تو اس سے ان کا وہ جو درد تھا, وہ جو دکھ تھا, وہ جو زہر تھا, وہ زائل ہو گیا. پھر اس کے بعد 3 راتیں جو یہاں گزری ہیں, ان 3 راتوں میں ایک قصہ وہ بھی جو آپ نے سنا ہوگا اور موجود ہے روایتوں میں بھی, قرآن کے اندر بھی, کہ جب وہ مکہ والے ڈھونڈتے وہ ادھر گئے تو مدینے کی طرف تو نہیں ملے, تو وہ لوگ تو, میں تو الفاظ یہ استعمال کروں گا, ویسے نہیں کرنے چاہیے, لیکن ان کے لیے کتے کی طرح ڈھونڈ رہے تھے. جب کتا بھاگتا ہے نا, کسی کو ڈھونڈتا سونگتا ہے, وہ ایسے کر رہے تھے. اور آخر کار وہ لوگ یہاں پہنچ گئے جبل ثور پر. اسے جبل ثور کیوں کہتے ہیں وہ سن لیجئے. اب تو یہ بس چلیے نا, آپ اس کا یہ دیکھیں اوپر کا اٹھان جو ہے نا ایسا جیسے کسی بیل کا ہوتا ہے, بیل کے اوپر ایک کوبڑ ہوتا ہے نا, یہ عرب لوگ اس کو شروع سے جبل ثور کہتے ہیں. شروع سے اس کا نام جبل ثور ہے. ثور کہتے ہیں عربی میں بیل کو. اس کا جیسے بیل کا کوہان ہوتا ہے ایسے ہی اٹھا ہوا ہے, تو اس کا نام جبل ثور رکھ دیا انہوں نے. تو اس جبل ثور پہ جب گئے تو یہ لوگ آ گئے, مکہ والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, آپ کو جب ڈھونڈتے آ گئے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں, حتیٰ کہ وہ غار پہ پہنچ گئے. اور جب غار پہ پہنچے تو غار پہ جانے کے بعد 2 منٹ بھائی, عالم بھائی 2 منٹ, ہاں بس انشاءاللہ چلتے ہیں. عرفات میں رکیں گے پھر, عرفات میں رکیں گے پھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم رکاب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں. ہوا یہ کہ جب یہاں پہنچے وہ لوگ عرب مکہ والے, تو یہاں دیکھا تو حضرت ابوبکر خود فرماتے, بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو ہمیں پا لیتے, ہم وہیں تھے بالکل ان کے سامنے, انہوں نے نیچے نہیں دیکھا, بس ہم بالکل وہیں غار کے اندر تھے. تو اللہ رب العزت نے اس غار پر جہاں اللہ کے رسول آرام فرماتے تھے, اس غار کے اوپر ایک مکڑی نے آ کے جالا بنا, منہ پہ اس کے مکڑی نے جالا بنا, اور اس کے باہر ایک کبوتری نے انڈے دیے. اور وہ لوگ سوچنے لگے جالا اور انڈے دیکھ کے کہ یار یہ تو یہاں تو کوئی گھس ہی نہیں سکتا, کوئی گھسے گا تو جالا توڑنا پڑے گا نا. تو جالا لگا ہوا ہے, کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ اس مغالطے میں لوگ چلے گئے. اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. اللہ کے لیے ضروری نہیں کہ اللہ بہت بڑے انتظام, آپ کو اللہ ایسی چھوٹی چیزوں سے کام کراتا ہے. اس نے مچھروں سے کام لیا ہے, اور اس کے بعد وہ لوگ دیکھ کے واپسی یہاں سے چلے گئے. حالانکہ ایک بندہ تھا, اس کا نام ہے ابن سراقہ, وہ پہنچ گیا تھا. وہ بعد میں انہوں نے حضور کو پکڑا, ان دونوں حضرات کو پا لیا, تو وہ دور تھا. حضور نے کہا اس کو روکا, وہ آگے گیا تو پھنس گیا زمین کے اندر. انہوں نے توبہ کری اور بچ گیا. آپ نے اس سے کہا کہ وہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا, اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. اور وہ حیران تھا کہ
مکہ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کیسر و کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے. حالانکہ وہ چلا گیا اور بعد میں جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو حضرت عمر نے کہا اس کو بلا کے لاؤ. میرے نبی نے پیشین گوئی کری تھی اور وہ کنگن منگائے اور کنگن منگائے بڑے بڑے موٹے موٹے کنگن سونے کے، آدمیوں کے لیے حرام ہے لیکن وہ کنگن ان کو پہنائے گئے اور آنکھوں میں آنسو تھے. ایک مرتبہ ان کی طبیعت بھی بڑی خراب ہو گئی تھی، لوگوں نے تجویز کرائی مر جائیں گے تو کہنے لوگوں میں مروں گا نہیں. ایمان تو لا چکے تھے، بعد میں مدینے کی بات ہے، کہ میں مروں گا نہیں جب تک کیسر کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آتے مجھے موت نہیں آئے گی. اللہ کے رسول کیا کر گئے. تو یہ تھا صحابہ کی محبت، ایمان، حضور کے اوپر اعتماد. تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس جگہ 3 دن 3 رات گزاری اور وہ کبوتر والا واقعہ کہ کبوتری نے انڈے دیے اور پھر وہ مکڑی نے جالا بنا، یہ ساری چیزیں یہاں ہوئیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے مدینے کے لیے گھوم کرنا. جب وہ لوگ تھک گئے ڈھونڈ کے ان کو نہیں کچھ ملا. حالانکہ اسی دوران 3 دن تک حضرت سیدنا ابوبکر کے غلام یہاں آتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے لاتے تھے اور دودھ پلا کے جاتے تھے ان دونوں حضرات کو، اور جب جاتے تو نشان مٹاتے ہوئے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے ابا کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء آتی تھیں، کھانا لاتی نہیں. یہ میں بتا رہا ہوں حضرت ابوبکر نے کی بھی قربانیاں ہیں کہ پورا گھر لگا دیا ہے، بیٹی بھی لگی ہے، غلام بھی لگا ہے، خود بھی لگ گئے. یہ صحابہ کی محبت کی اللہ کے رسول سے. وہ آتی اور یہ خود عرض کرتی ہے، اسماء بنت ابوبکر کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول جانے لگے اور اونٹنی پہ سوار ہو گئے تو میں کچھ لے کر آئی تھی تو کچھ تھا نہیں باندھنے کے لیے میرے پاس نا. تو جو چٹیاں نہیں ہوتی بچے چٹیاں، چھوٹی بچی تھی تو چوٹی میں نے وہ باندھ دیتے نا ربن وہ نکال کے کہتی ہے میں نے اس کو رکاب کے ساتھ باندھ دیا کھانے کو. آپ کی اونٹنی کی جو رکاب تھی پیر رکھنے کی اس کے ساتھ باندھ دیا. اللہ کے رسول نے کہا یہ 2 چٹیاں والی کون ہے؟ آپ ان کو 2 چٹیاں والی کی. یہ محبت بتا رہا ہوں، بچوں کے ساتھ محبت، بڑوں کے ساتھ محبت. رحمت للعالمین کی یہ رحمت تھی کہ اللہ نے پھر نوازا ہے ان لوگوں کو. یا دنیا میں بظاہر کسی کو نظر نہ آئے لیکن آخرت کے سارے درجے یہ لوگ لوٹ کے لے گئے. میرے دوستوں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پہ لائیں گے. یہ قربانی کی جگہ دیکھیے، اب اس قربانی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. اور ہماری قربانیاں کیا قربانیاں بتائیے، اس قربانی کے سامنے ہم کوئی قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی قربانیاں ہیں جہاں آپ جا رہے ہیں. یہ پورا مکہ شاہد ہے، گواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی قربانیوں کا. مدینہ شاہد ہے. انشاءاللہ ہمیں کوئی تکلیف آئے گی دین کی خاطر خوشی سے برداشت کریں گے انشاءاللہ اور ثابت قدم رہیں گے. اور یاد رکھنا میں یہاں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم یہاں امن کے شہر میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، کہو کہیں دیں گے انشاءاللہ. اپنے بھائیوں کے لیے جان لڑا دیں گے. میں حالات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں جو حالات ہیں ان کی وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں. بالکل نہ ڈرنا، بالکل نہ گھبرانا. کہتے ہیں وہ تم خوف نہ کرنا، تم غم نہ کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے رسول نے یہی کہا، ہر نبی نے آ کے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ تم لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے بھی ساتھ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. تقبل اللہ، اللہ آسان فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ.